میں ایک آپ کی خدمت میں درد دل بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسلامی مسائل میں ایک مسئلہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پرسوں فیصل آباد کے علاقہ جڑاں میں جو ایک افسوسناک واقعہ اقلیتوں کے ساتھ ہوا ہے، اس پر ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہے، لیکن بیس دیکھنی چاہیے، بنیاد دیکھنی چاہیے، وجہ دیکھنی چاہیے کہ معاملہ ہوا کیوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں میڈیا وہ پورا سچ نہیں بتاتا جو بتانا چاہیے۔ یہ تو ہمیں سارے بتا رہے ہیں، بھئی مسیحی برادری کے ساتھ یہ تکلیف ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، چرچ جلایا گیا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی ہے، ناجائز کام کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن بنیاد کیا بنی تھی؟ پورے پاکستان میں عیسائی بستے، آج تک کسی مسلمان نے کسی عیسائی کے چرچ کو جلانے کی ہمت نہیں کی اور نہ وہ کرے گا۔ کسی عیسائی کے گھر کو جلانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا مسلمان۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اقلیتوں کا، مائنارٹیز کا ہمارے ہاں قدر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ ہمیں میڈیا نہیں بتا رہا۔ بھائیو، وجہ یہ تھی کہ مسیحوں میں سے 2 شخصوں نے قرآن کریم کو جلایا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی، اللہ کے کتاب کی توہین کی۔ پھر آگے لوگوں نے رد عمل دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ رد عمل غلط ہے، یہ رد عمل نہیں تھا جو دیا ہے، یہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی تو بتایا جائے کہ قرآن کریم کی توہین ہوئی ہے۔ میں بہت حیران ہوں، میں نے رات تمام میڈیا چینلز کا وزٹ کیا ہے، سارے بتا رہے ہیں کہ وہاں انجیل شریف جلائی گئی ہے، چرچ جلائے گئے ہیں، مسیح برادری کے گھر جلائے گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ 100% غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں قرآن کریم کی بات تو کی جائے نا۔ مسلمانوں کے دل کتنے چھیدے ہوئے اور غمزدہ ہیں سویڈن کے واقعے کے بعد۔ وہاں سرکاری لیول پہ پرمیشن ملی اور انہوں نے قرآن جلایا اور سب مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا۔ تو اب یہ سینسیٹیوٹی برقرار تھی اور موجود تھی کہ اس دوران قرآن کریم کی توہین ہوتی، تو پھر اس طرح کے معاملات تو معرض وجود میں آئیں گے۔ میں کبھی اس طرح کی بری حرکتوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، لیکن قرآن کریم کی بات تو کی جائے نا۔ عالمی دنیا میں ہمارا تاثر کیا جائے گا کہ ملک پاکستان نعوذ باللہ فسادی لوگ ہیں، یہ اپنے مائنارٹیز اور اپنے اقلیتوں کے حقوق کے کھانے والے ہیں؟ نہ بابا، ہم اقلیتوں کا وہ تحفظ جانتے ہیں، ہمیں ہمارا مذہب اقلیتوں کا وہ تحفظ بتاتے ہیں جو آج تک کسی مذہب میں نہیں ہے۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اسلام میں ایک چمکتا دمکتا دور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں ایک عیسائی بستی کو فتح کیا گیا اور اس پر مسلمانوں نے اپنی حکمرانی قائم کی، اور وہاں اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس وقت مسلمان مفتوحہ علاقے میں پہنچیں تو تمام اقلیتوں کو تحفظ ہوگا۔ وہ 1 سال کا جزیہ دے گئے مسلمانوں کو، تو وہ جزیہ وصول کر لیا گیا، لیکن اتفاق سے 6 ماہ کے بعد وہ بستی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنگی حکمت عملی کے تحت چھوڑنی پڑی۔ تو 1 سال کی حفاظت کا ان کا ٹیکس لے چکے تھے، تو حضرت نے وہاں رجسٹر کھلوائے، وہاں دیوان کھلوائے، لسٹیں دیکھی کس سے کتنے پیسے لیے تھے، اتنے لیے، ان کے 6 ماہ کے پیسے واپس کر دو، ہم اگلے 6 ماہ میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایک ایک کی لسٹیں بنا کے ان کے گھروں میں پہنچا کر مسلمانوں کو، فوج کو بھجوایا گیا، اور انہوں نے جا کے وہاں ان کے پیسے واپس کیے اور کہا ہم آپ کی بستی کا نگرانی کا معاملہ چھوڑ رہے ہیں، اب آپ اپنے معاملات خود سنبھال لیں۔ عیسائی، یہودی، مجوسی، ان جیسے لوگ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھا، فیملیز رو رہی تھی کہ یار یہ کام تو ہم سے ہمارے لوگوں نے بھی نہیں کیا، اتنی اچھائی تو انہوں نے بھی نہیں کی جتنی اچھائی آپ کے اسلامی حکمران نے ہمارے ساتھ کی۔ تو مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے۔ اور سنیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، عیسائیوں کی بستی پر حملہ آور ہونا تھا، لیکن ان سے معاہدہ تھا، مثلاً معاہدہ یہ رات 12 بجے ختم ہونا ہے، 2-3 سال کا معاہدہ چل رہا تھا۔ تو حضرت معاویہ نے جنگی حکمت عملی کے تحت بارڈر پر فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، پورا مجمع اکٹھا کر لیا۔ جیسے معاہدہ ختم ہوا، بلا ان کو متنبہ کیے انہوں نے اس پہ یلغار کر دی اور بستی فتح کر لی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ کو کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایسا معاملہ پیش ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر معاہدہ ختم ہو گیا تو اطلاع کے بغیر یہ کام کرنا غلط ہے، یہ کام اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ حضرت معاویہ نے اسے بلا کر پوچھا آپ نے اپنے کانوں سے نبی پاک علیہ السلام سے یہ فرمان سنا؟ کہا جی ہاں۔
तमाम फौजों को उस वक्त हुक्म किया कि वापसी करो, उसी पोजीशन पे लौटो जहां हम पहले गए थे। एक एक बंदा अपने हथियार को हाथ में लिए हुए, कमर और सर के मामलात पर बांधे हुए अपने हथियार वापस आ गया और वो फतह की हुई बस्ती छोड़ दी एक नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान पर। तो इस्लाम तो अकलियतों को इतना तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो मुसलमान ये काम कभी नहीं करता। लेकिन बुनियाद तो देखें यार, कुरान करीम को जलाना कोई बंदा बर्दाश्त करेगा? हम जितने बैठे हैं हम कहेंगे हमारी जवानियां लग जाएं लेकिन कुरान की हिफाजत हो जाए, हमारी औलाद ज़ब हो जाए लेकिन अल्लाह के कुरान की हिफाजत हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जिन लोगों ने वहाँ आग लगाई है, ये कोई इस्लामी तालीमात नहीं है, कोई उनको इस्लामी तालीमात और उलमा का जो है ना क्या कहते हैं, न साथ था न है न होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मैं इसकी तायद करता हूँ। लेकिन जिन्होंने कुरान करीम की अजमत के खिलाफ काम किया है, और हमारी मालूमात में वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर वो भी उसी मामलात में शरीक हैं कि वो भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के मजहब से मुताल्लिक, और उन्हीं में उसने नरमी बरती है जिसको हटा भी दिया गया है। इनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये भी पूछा जाए कि इन्होंने सरकारी इजाज़त के मामलात और इस ईमा पर क्यों कुरान करीम की बेहरमती की है। तो आज मीडिया आधी बात पेश कर रहा है, तो मैंने आपकी खिदमत में फुली पिक्चर पेश की है ताकि दोनों साइडों से मामलात सामने आएँ और दोनों साइडों से हमारे सामने हालात आएँ। याद रखो, कभी एक नुक्ता नज़र को देख के बंदा बात न करे, मुकम्मल दोनों तरफ से सुने। हकीम लुकमान रहमहुल्लाह फरमाते हैं अपने बेटे को नसीहत करते हो कि बेटा, अगर तेरे पास कोई शख्स आए और आकर ये कहे कि मुझे फला बंदे के पास चल के मुझे बदला निकाल के दे, बदला लेकर दे, उस बंदे ने मेरी आंख निकाली है और आंख का डेला उसने हाथ की हथेली पर रखा हो, तो फरमाया बेटा जल्दी न करना, उस साइड को भी सुन लेना, हो सकता है ये उसकी दोनों आंखें निकाल के आया हो। तो पहले ये भी देखना चाहिए। तो पूरी सिचुएशन को बंदा देखे तब जाकर ये मामला हो। हम कितने साल से माइनॉरिटीज़ के साथ रह रहे हैं, हम में से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात हमारे उलमाए कराम ने बैठ के ईसाई बिशप के साथ, उनके जो मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, उनके जो अकाबरीन हैं, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गलत काम को कंडेम किया है। कितना अच्छा होता कि कुरान करीम के साथ बेहरमती के मामलात पे वो तबका भी हमारे साथ बैठ के इसको कंडेम करे। अल्लाह पाक आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए।